حسن صاحب، جنگ بندی سے 1-2 روز قبل ٹرمپ کے ایران کو ایک رات میں ختم کرنے کی دھمکی کے جواب میں روسی صدر پیوٹن کا کہنا تھا کہ امریکہ اپنے آپ کو سمجھتا کیا ہے، تم آخر ہو کون، تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ ایسی وارننگ دو؟ سبحان اللہ، ہمیں تو اتنا بھی دم نہیں ہے کہ ہمیں ایک مہذب قسم کی شٹ اپ کال دے سکے. اس نے تو منہ توڑ جواب دیا ہے کہ تم ہو کون، وہ یو، کس نے دیا یہ حق؟ وہ کہتا میں جنگی جرائم ہی نہیں مانتا. کم از کم اتنی تو طاقت ہو کہ بندہ یہاں صحیح جواب تو دے سکے. اس نے دیا ہے. اور اگر تمہیں یاد ہو، میں آپ ہی کے پروگرام میں ایک بات کر چکا ہوں کہ شاید کبے کو لت راس آ جائے. یہ جب بھی اس نے کہا نا کہ بڑی تکلیف دہ بات ہوگی اگر سمجھوتا نہ ہوا، تو قدرت کا اگر یہی فیصلہ ہے تو بسم اللہ، ہم بھی نہ رہیں، خیر ہے. اس کے بعد شاید عالم اسلام کو ہوش آئے. یہ اس طرح کی بات، جنگی جرائم کی پرواہ نہیں، وہ ٹھیک ہے، طاقت ہے، بول رہی ہے، آپ ہو جائے طاقتور. دوسری بڑی آبادی ہماری، بھوٹن نے جو کیا ہے کمال کیا ہے، بہت اچھی بات کی ہے. اور میں نے یہ اس بات کا امکان، میں نے کہا تھا کبے کو لاتراس آ سکتی ہے اگر یہ بات پھیلتی ہے. who knows. چائنا اور رشیا تو اب نیک ٹو نیک ہے. یہ اگر بیچ میں یہ بھی کود پڑے تو پتہ نہیں معاملہ جائے کہاں ختم ہوگا. اور جس کے پاس جتنا کچھ ہوتا ہے وہ اتنا کچھ ہی اسی پرپورشن سے گواتا ہے. سپر پاوری ختم سمجھو. پھر تھرڈ ورلڈ وار اگر ہوتی ہے تو تمہارا کیا خیال ہے اور کتنی دیر تک چائنا اور یہ وہ برداشت کریں گے؟ مجھے نہیں پتا تھا پوٹن کے اس بیان کا. تو بھائی بات سنو، پھر ٹرمپ ٹاور کی بنیادیں بھی ہل سکتی ہیں. چلیں بالکل. نیکسٹ، سابق وائٹ ہاؤس چیف آف سٹاف کے مطابق بل کلنٹن، جارج بش جونیئر، باراک اوباما اور جو بائیڈن نے ایران کے خلاف کارروائی کا تمام صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد انکار کر دیا تھا. اس کے علاوہ 12 ٹاپ کے جرنیلوں نے ایران میں زمینی فوجی کارروائیوں میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا. اچھا دیکھیں، بات سنیں، یہ ان میں سے 2 کی تو میں نے بایوگرافیز پڑھی ہوئی ہیں. جارج بش کی اور براک اوباما کی میں نے نہیں پڑھی. بل کلنٹن کی. یہ سپیریئر لوگ ہیں انٹلیکچولی. غلطیاں ان سے بھی ہوئی ہوں گی. حکمرانی بڑا مشکل کام ہے. دنیا کا دیکھو، کہتے ہیں نا کہ یہ دنیا کا عظیم ترین سائنس بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے اور آرٹ بھی ہے. جہاں بانی یہ تو ایکسٹراڈنری. بل کلنٹن تو وہ تو بورن از اے پولیٹیکل اینیمل. اب اگر اتنے لوگوں نے کیا ہے اور اس کی بنیاد کیا ہوگی؟ عالمی امن. یہ قائدین ہونے کے ساتھ ساتھ انسان بھی ہیں جو معصوموں کے قتل کے گناہ میں شریک نہیں ہونا چاہتے تھے. پوری دنیا کو جہنم رسید کرنے کے. اچھا نہیں سنا تو جو اتنا انپریڈکٹیبل آدمی ہے وہ تو ابھی تو سی سو پنگ پونگ چل رہا ہے، ابھی دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن ڈیفینیٹلی میں ان کو بنینا انسان کا محسن سمجھتا ہوں. ہر وہ بندہ جو اس جنگ کو کنڈیم کرے. اور ایران کی جگہ اگر کوئی غیر مسلمان ملک بھی ہوتا تو دیکھو بات سنو، ایک چھوٹا سا معصوم بچہ، کوئی بچی، کوئی عورت، کوئی فلانا معصوم جن کا لینا دینا ہی کچھ نہیں، ان کو آپ اتنے بچے انہوں نے مار دیے. وہ چھوٹی چھوٹی بچیاں، ان کی گڑیاں ہیں، ان کے کھلانے پڑے تھے وہاں. یار یہ کوئی انسانوں والا کام ہے. سو شٹ اپ کال دی ہے، بہت اچھا ہے. اور یہ اس سے آگے جائے گا. اللہ نہ کرے اگر یہ توڑ نہیں چڑھتا، میچور نہیں ہوتا یہ معاملہ جی، جس میں پاکستان اپنی بیسٹ ایفرٹ کر رہا ہے، تو بہرحال پھر بات ایران تک رہے گی نہیں. یہ پھر پورا جہان زد میں ہوگا. چلیں صحیح. نیکسٹ خبر، انٹرنیشنل میڈیا رپورٹس کے مطابق جنگ کی وجہ سے ایران میں ہزاروں افراد بے روزگار ہو چکے ہیں. اشیاء کی قیمتیں 40% بڑھ گئیں. فیکٹریاں، بجلی گھر، ریلوے، ایئرپورٹس تباہ. مرمت میں کئی سال لگیں گے. میرا یہ کوئی فلمی گانا تو نہیں فلمایا جا رہا نا. جنگ ہے، ایک طرف سپر پاور ہے، ایک طرف ایک بندہ، ایک ملک جو پتہ نہیں کتنے اشروں سے وحشیانہ قسم کی، غیر انسانی قسم کی سینکشنز کا شکار ہے. تو اور وہاں کیا ہونا تھا؟ ہمارا اپنا حال دیکھ لو. ہم پہ تو کوئی سینکشنز نہیں ہیں.
ہم تو الحمدللہ سو فار سو گڈ، کوئی اس طرح کی صورتحال ہمارے ہاں تو نہیں ہے، لیکن نہ ہونے کے برابر بھی کچھ نہیں، لیکن بالکل نارمل ہے کہنے کو. حکومت بھی ہے، وزیر اعظم بھی ہے، صدر بھی بیٹھا ہے، لوگوں کی چیخیں نکل گئی. آپ لوگوں کو ان چیزوں کی سمجھ آئے گی نہیں. آپ سے مراد آپ نہیں، آپ کا ایج گروپ. اسی ملک میں نے اپنے ہوش میں دیکھا حبیب جالب کو ماتم کرتے ہوئے 20 روپئے من آٹا، 100 بار کہا، اب 25 سے 30 روپے کا نان ہے، روٹی ہے. وہ ایک من آٹا 20 روپے کا، اس پہ لوگ انہوں نے تو کیا مڈا دی ہے. لوگوں کی چیخیں کیا. میرا خیال ہے یہ معاملہ اگر چلتا رہا تو عام آدمی کے لیے تو اپنا کوئی عزیز و اقارب میں کوئی مرمرا جائے اللہ نہ کرے تو اس کا کفن دفن ان کے لیے ممکن نہیں رہے گا. پاورٹی لائن کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے. کفن دفن بڑی مہنگی ہو گئی ہے چیز، قبریں ملتی نہیں. احباب آتے ہیں، تعزیت وغیرہ، خدا کا خوف کرو. آٹے سے لے کے بجلی، گیس، پیٹرول، کون سی چیز ہے جس نے لوگوں کی زندگی اجیرن نہیں کرتی. ایسی ایسی بددعائیں ان کو پڑ رہی ہیں. اور یہ اشاریے، وہ اشاریہ کہنے کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ اشاریہ کیوں دیتے ہو؟ یہ 28 کروڑ اشاریے ہی پھر رہے ہیں سڑکوں پہ. ان کے چہروں پہ رونق ہوگی، وہ ریلیکس کریں گے، فلانا ہوگا. لیکن ان کا اپنا بھی اسی طرح. جس بازار سے ایک لمبی چوڑی بارات آرام سے گزر سکتی ہے، میں عوام بھی ویسے ہی ہیں، وہاں سے آپ اکیلے نہیں گزر سکتے. اتنی تجاوزات ہیں. تو بس ٹھیک ہے، ایران تو حالت جنگ میں ہے، اور اب سے نہیں ہے، اب بہت ٹائپ کی شروع ہو گئی ہے. پہلے وہ سینکشن، وہ بھی ایک جنگ کی قسم ہے، تو لگے ہوئے ہیں. یہاں تو کوئی الحمدللہ جنگ نہیں ہے، لیکن جنگ سے بدتر حالات ہیں. ہم پتہ کون لوگ ہیں؟ بہت ڈھیٹ اور بے شرم. ہم دہشت گردی اس کو کہتے ہیں جس میں دھماکہ ہو، بوٹیاں اڑیں، خون کے چھینٹے دکھائی دیں، وہ دہشت گردی ہے. جیڑے چپ کر کے مٹھ رکھ کے ارباں روپیہ ملک تو باہر لے جاتے، باہر جائیدادیں بناتے ہیں، یہ کرتے ہیں. وہ پتہ نہیں کہڑے برج کے تو سنے ٹٹھیرے ہوتے کی حجویری، پتہ نہیں کی ٹاورز وغیرہ، مجھے کو لوگ اس کی کہانی بنا رہے تھے، وہ کس پاکستانی کی ہے، فلانا ہے ٹمکانا. اس کو نہیں دہشت گردی. یہاں دہشت گردی صرف ایک چیز کا نام، گولی، بم، فلانا، آگ لگے، دھماکے ہوں، لاشیں گریں، وہ دہشت گردی. زندہ لاشیں پھر رہی ہوں، وہ دہشت گردی نہیں.